میں جب پاک پتن شریف جاتا ہوں یا کسی مزار پر میں کھڑا ہوتا ہوں نا، تو وہ جو حالات پڑے ہوتے ہیں نا ان بزرگوں کے، وہ سامنے آتے ہیں کہ یہاں خواجہ نظام الدین محبوبی لائی تشریف لائے۔ دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ سوچے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کلیجہ پھٹنے کو آئے جب خواجہ نظام الدین صاحب کہتے ہیں کہ یہ باب جنت ہے نا بابا فرید صاحب کا، کہتے ہیں ایسی باب جنت نہیں، فرماتے ہیں جب بابا صاحب کا وصال ہوا تو بابا صاحب وہیں لیٹے ہوئے تھے جہاں آج ان کی مزار ہے، اور ان کے سرانے بالکل جس جگہ کو لوگ باب جنت کہتے ہیں وہاں میں نے رسول پاک کو پڑے ہوئے دیکھا ہے۔ اب کوئی آدمی حضور کی خوشبو محسوس، اس کا ایک ارادہ بن گیا نا کہ یہاں حضور کھڑے، اس پر کیفیت کیا تاری ہے، اس پر انداز کیا ہو، اس پر وارد کیا ہو، وہ کہاں پہنچ جائے گا 1-2 منٹ کے اندر۔ تو یہ تو اس وقت ہے جب اس کے محسوسات ہوئیں گے، جب وہ نظریاتی طور پر اس بات سے متفق ہوگا، جب وہ خوشبو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ ایک بات عذرائے محبت ہے، کہہ دیتا ہوں کیونکہ سوالات ہوتے رہتے، کہہ دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے ایک مرید تھے مولانا حشمت علی خان، بڑے تگڑے آپ، جن لوگوں کی پوزیشن بڑی سب حاضر لوگ ہوتے ہیں نا، اور حاضر جواب 1 منٹ سے کہتے پاک پتن شریف دے تو باب جنت سے گزر کے آئے۔ باب جنت سے کسی ہمارے عالم نے نہیں لکھا کہ جب وہاں سے گزر گیا اب توبہ نہ کرے اور کوئی اچھا بس نہ کرے تو جنت میں جائے گا۔ بس یہ کہا کہ ایک دروازہ ہے جہاں خواجہ نظام نے حضور علیہ السلام سے کھڑے دیکھا، گزر جائے کوئی تو الحمدللہ اس کے لیے ایک برکت ہے۔ لیکن کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اب وہاں سے نکل کے آ جائے اور معاذ اللہ جھوٹ بولے، جو مرضی کرے اور کہ میں جنتی ہو گیا۔ یہ معنی کسی بندے نے بھی بیان نہیں کیا۔ ہاں، وہاں سے گزر کے آئے، سچی توبہ کرے، بعد بھی اپنے اعمال پہ محنت کرے، اللہ اس کی سے برکت عطا کرے گا۔ فرماتے میں پاک پتن شریف سے ہو کے آیا، رش بڑا تھا، اس کے ایام تھے، تو باب جنت سے گزر کے آیا تو میں بس کی چھت پہ بیٹھ گیا۔ کچھ اور لوگ بھی تھے تو ان میں سے کچھ ایسے صاحبان بھی تھے جن کو بیماری ہوتی ہے چھیڑ کے رکھنے کی، کوئی نہ کوئی بات کیے رہتے، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، کہتے ہیں انہوں نے بات چھیڑتی، مولانا کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا پاک پتن شریف۔ تو کہنے لگے کہ آپ وہ بہشتی دروازہ جس کو کہتے ہیں باب جنت، وہاں سے بھی گزرے ہیں؟ کہنے لگے الحمدللہ، لائن تو بڑی لمبی تھی پر موقع مل ہی گیا ہے، گزر گیا ہوں وہاں۔ تو کہتے ہیں مجھے سونگنے لگ گئے، کہنے لگے پھر تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے، پر آپ کے پاس سے جنت کی خوشبو نہیں آ رہی۔ تنزیہ، انہوں نے کہا تنزیہ، تو کہتے ہیں انہوں نے طنز کیا تو مجھے بھی حق حاصل تھا، جواب در جواب کی تو اجازت ہونی چاہیے نا۔ میں نے کہا مولانا کیوں، آپ کیوں سونگ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے حدیث پاک سے پڑھا ہے کہ جنتی 500 سال بھی دور ہوگا تو اس کے پاس سے خوشبو آئے گی، یعنی 500 سال لگیں گے ابھی اس تک، تو پھر بھی جنت کی خوشبو آئے گی، تو آپ سے تو کوئی نہیں آ رہی۔ کہتے میں نے ان سے کہا آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے، اگلی کی پڑھ لینی تھی، حضور نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے، یہ نہیں پڑھی آپ نے حدیث، یہ نہیں نظر سے گزری؟ تو کہتے ہیں وہ مولانا مجھ سے معذرت کرنے لگے، کہنے لگے یار آپ تو ناراض ہی ہو گئے۔ تو میں نے کہا بھی آپ نے کیوں چھیڑی بات؟ میں نے آپ سے کوئی ڈسکس کیا؟ آپ نے پوچھا کہاں سے، پھر آپ ہی نے کہہ دیا کہ وہاں سے گزرے کہ نہیں جنتی دروازے سے، اور پھر آپ نے ہی اعتراض کر دیا، تو پھر ہمیں اتنا تو حق حاصل ہے نا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے بدنام، اور تم قتل بھی کر دو تو چرچا نہیں ہوتا، ہمیں بھی تو حق حاصل ہے نا، اتنا تو جواب در جواب ہم دے سکے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اماں کہتی ہے جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی کہ اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے تو اس طرح کا دینا بیٹا میرا ہو پر بندہ تیرا ہو، اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا میرے اللہ، اس طرح کی مجھے اولاد دینا کہ دودھ وہ میری چھاتی سے پیے پر شکر تیرا ادا کرے، اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا کہ قوت روٹی روزی وہ زمین پہ کھائے لیکن اسی زمین پر وہ تیرے دین کا سپاہی بھی بنے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی بنے۔ حضرت بابا صاحب کہتے ہیں مجھے شکر پسند کی، اماں بڑے جتن کرتی ہے بیٹے کے لیے، بڑا کچھ کرتی ہے، تو بیٹے روٹی ٹائم پہ کھانا بلا کا، کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی۔ میری اماں سردیوں کے ٹھنڈے موسم میں اٹھ کے میرے لیے پانی بھی گرم کرتی، مصلی بھی بچھاتی، اور پھر ایک پوڑیا شکر کی بنا کے میرے مصلی کے نیچے بھی رکھتی، کہتی بیٹا نماز پڑھے تو اللہ شکر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں روز نماز کی 5 نمازوں کے وقت مصلی اٹھاتا تو پڑیا شکر کی ملتی، سکول اور مدرسے کے میں اپنے کلاس فیلوں کو بھی کہتا نماز پڑھو بڑی پیاری شکر ملتی ہے، کہتے میں روز شکر کھاتا۔ ایک سویرے فجر کی نماز میں اماں نے وضو تو کرایا، مصلی بھی بچھایا، پر دیہات کی وہ ساتھی بیوی
جس کا سارا کام ہی خلوص میں مبنی تھا، جو آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی تو نہیں تھی لیکن آداب ممتا اسے سارے آتے تھے، جو کسی یونیورسٹی کی سند یافتہ تو نہیں تھی لیکن بیٹے کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے یہ سارا اسے پتا تھا۔ کہتے ہیں سادی اماں نے سارے کام کیے لیکن شکر رکھنا بھول گئی۔ بابا صاحب کہتے ہیں میں نماز پڑھنے لگا تو ماں نے یہ بھی بتایا تھا کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے، نمازی کے آگے نہیں ہوتے۔ اب اماں کہتی ہے میں مجبور ہوں، درس بھی میں نے دیا ہے، بھول گئی ہوں، اب شکر رکھنے جاؤں گی تو پردہ کھل جائے گا۔ ایک کونے میں لگ کے ماں روئی، بیٹے کی شفا کے لیے نہیں، بیٹے کی نوکری کے لیے نہیں، بیٹے کے اچھے مستقبل کے لیے نہیں، ماں روئی، آنسو بہے تو کہتی کیا ہے، اے اللہ میں اسے اپنے آگے جھکانے کو جتن تھوڑی کرتی تھی، تیرا بنانے کا جتن کرتی تھی۔ اے اللہ مہربانی فرما، میری پردے داری کر، اگر راز کھل گیا تو میرا فرید نماز نہ چھوڑ جائے۔ بابا صاحب کہتے ہیں اماں تڑپتی رہی اور میں نے نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا، پہلے پڑیا ہوتی تھی اب تو پورا دریا شکر کا بہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے وہ اٹھائی، شکر کھائی اور میں نے چیخ کے کہا اماں جلدی آ، آج بڑی لذیذ ہے، آج شکر کوئی انوکھی ہے، اور آج تو کمال شکر دی ہے میرے اللہ نے، ایک پڑیا کی جگہ پورا دریا بہ رہا ہے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اماں آئی اور میری اماں نے بازو کھولے تو ماں کی ممتا ہی بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کس طرح کی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میرے اماں کے سینے سے لگا تو اماں رو کے کہنے لگی بیٹے پہلے میں شکر دیتی تھی، آج شکر بنانے والے نے شکر عطا فرمائی ہے۔ ساری زندگی پیشانی سے سجدے کا نور نہیں گیا، ساری زندگی وہ لذت عبادت نہیں گئی، اس لیے کہ استاد نے ڈنڈے سے نمازی نہیں بنایا تھا، اس لیے کہ پیر صاحب نے یہ کہا کہ نمازی نہیں بنایا تھا کہ نماز پڑھو گے تو روٹی میں برکت ہو جائے گی، اس لیے کہ علامہ صاحب کا وہ بات سن کے ہم نمازی نہیں بنے تھے کہ اس نماز میں بتایا جاتا ہے کہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی نماز پڑھنے سے۔ اماں نے رب سے جوڑنے کے لیے نمازی بنایا تھا۔ ساری زندگی بابا صاحب کہتے رہے اٹھ فریدا ستیا، چاڑو دے مسیت، جلون اٹھ فریدا ستیا، چاڑو دے مسیت، او تو ستے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت۔ ساری زندگی نماز کی ٹریننگ دینا، اپنے بچوں کو اپنے رب سے جوڑنا، اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بنانا، ان کو رب والا بنانا، انہیں رسول پاک کا غلام بنانا، یہ ڈیوٹی ہے ماں باپ۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے حضرت جمال الدین ہانسوی۔ بابا صاحب کو مرید سے بڑا پیار ہو گیا، وہ ہانسا کے رہنے والے بابا صاحب پاک پتن کے، تو وہ بیچارے اکیلے بھائی تھے، والد بھی فوت ہو گیا تو ماں بوڑھی تھی۔ بابا صاحب نے ان سے کہا کہ تو پاک پتن آ جا، کہنے لگے حضور ماں نہیں اجازت دیتی، اگر آپ کہتے ہیں تو آ جاتا ہوں۔ تو بابا صاحب فرمانے لگے اگر نبی پاک نے ویس کرنی کو بلایا ہوتا تو میں بھی تجھے بلا لیتا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے انہیں نہیں بلایا تو لہذا میں تجھے بھی نہیں بلاتا، لیکن پیار بڑا تھا تو بابا صاحب کہنے لگے چل تو پاک پتن نہیں آتا تو میں تو تیرے گاؤں آ سکتا ہوں۔ 3 سال بابا جی مرید کی خاطر اس کے گاؤں میں چلے گئے، ان بھی پیٹ ہو جاندے نے مرید کی خاطر، پر مرید پجاروں والا ہونا چاہیے، غریب ہو تو پھر انہوں نے واہ اوکھا لگتا، پھر مشکل ہوتا ہے۔ چلے جاتے ہیں اب بھی چلے جاتے، ہمارا آئے تو انہوں کہنا تو جمعراتی آئی سویرے 8 بجے، تو کدھر آ گئی، تگڑا ہے تو انہوں کہنے تو بڑی لیٹ آیا، تو راتی خواب بھی آیا سویرے، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، شہنشاہی بھی جاری ہے اور جو ہے وہ فقر بھی جاری ہے، شہنشاہی بھی جاری۔ میرے بھائی سنے، بابا صاحب نا 3 سال مرید کے ہاں چلے گئے، 3 سال ہانسا میں آپ نے قیام فرمایا، 3 سال۔ والدہ تو ان کی جلدی انتقال کر کے، لیکن بابا صاحب وہیں رہ گئے۔ تو حضرت جمال الدین بڑے خوبصورت تھے، بڑے پیارے تھے، ویسے بھی ادائیں بڑی اچھی تھی ان کی، عالم فاضل۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی ایک دفعہ پاک پتن آئے بابا فرید صاحب کو ملنے، تو انہیں جمال الدین ہانسوی پسند آ گئے۔ انہوں نے ملتان جا کے بابا فرید کو خط لکھا کہ میرے سارے مرید اور خلفاء لے لے پر اپنا جمال الدین مجھے دے دے۔ تو بابا صاحب نے جواب میں ایک کی جملہ کا اور بڑا شاندار کہا، کہنے لگے بہاؤالدین حد کرتے ہو، کبھی کسی نے اپنا جمال بھی کسی کو دیا ہے؟ وہ تو میرا جمال ہے، یہ بھی کبھی کسی نے کسی کو دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے نا کوئی روحانی کشش ڈالی حضرت جمال الدین ہانسوی کے دل۔ بابا صاحب اسباق پڑھا رہے تھے شاگردوں کو، تو حضرت جمال الدین ہانسوی آ گئے، آ کے کہنے لگے حضور میں نے ملتان جانا ہے۔ بابا صاحب نے فرمایا کوئی کام ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی رشتہ داری ہے؟ سمجھ گئے بابا فرید صاحب کے معاملہ پیچھے سے گڑبڑ ہو گیا،
کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی حضور میں نے حضرت بہاؤدین زکریا سے ملنا. محبت میں شراکت داری نہیں قبول ہوتی نہ. باقی معافیاں مل جاتی ہیں، شراکت داری کی کوئی معافی یہ تو نے کیوں کی؟ شریک تو نے کیسے سنا رہے؟ ایک در پھڑیے تے محکم پھڑیے تے ایک دے ہو کے مریے، یہ تو نے کیا کی؟ فرمانے لگے اچھا بہاؤدین زکریا سے ملنا ہے؟ کہا ہاں. پیار بڑا تھا بابا صاحب کا خواجہ بہاؤدین زکریا سے، محبت بڑی تھی. فرمایا اچھا میں تیری خاطر یہاں آیا ہوں اور تو نے کوئی قدر ہی نہیں ڈالی. تو کہتے آگے جانا ہے، جا اب تو اسی کے پاس جائے گا. حضرت جمال الدین آنسوی کہتے میں نکل آیا پر سینے کا نور سارا رخصت ہو. نہ میں ملتان جا سکا اور نہ میں بابا صاحب کا رہ سکا. 3 سال ہو گئے معافیاں مانگتے. اور بابا صاحب نے فرمایا یار میں تیری خاطر بڑھاپے میں یہاں آیا اور تو نے سوچا ہی نہیں، تو نے قدر ہی نہیں ڈالی. تو نے یہ کیا کیا میرے ساتھ؟ ایک تاجر آیا کرتا تھا بابا فرید صاحب سے ملنے سال کے بعد. وہ آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کدھر ہے؟ جمال الدین جس سے سلام لے کے بابا صاحب سے لوگ ملتے تھے، جو رستہ تھا بابا صاحب کی طرف جانے کا، کہا وہ تو روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھے. وہ ملنے گئے اور جب جا کے ملے نا حضرت جمال الدین سے تو وہ رو پڑے. کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے بس ہوا یہ کہ میں اس کی قدر نہیں ڈال سکا. جو قدر مجھے کرنی چاہیے تھی نا یار کی، میں وہ قدر کر سکا، میں قدر نہیں کر سکا، یہ مجھے سزا ملی. کہا ان سے کہنا معاف کر دے. وہ تاجر بڑا پیارا تھا. بابا صاحب رات کو پیر دبا رہا تھا وہ تاجر بابا صاحب کے. اس کا خیال تھا لوگ سارے جائیں گے تو بات کروں گا. پیر دباتے دباتے ساری دنیا چلی گئی، وہ بیٹھا رہا. بابا صاحب بولے، فرمانے لگے جاتا کیوں نہیں؟ جمال الدین کی بات کرنی ہے، جمال الدین کا ذکر کرنا ہے، چل کر. میں کہا حضور اب دیکھا نہیں جاتا، مہربانی فرمائی. فرمایا یار اس نے دیکھ میرے ساتھ کیا کیا ہے. میں علاقہ چھوڑ کے یہاں آیا اس کی خاطر، اور وہ کہتا ہے میں نے آگے جانا ہے. اس نے توجہ ہی نہیں کی، اس نے میری محبت کو سمجھا ہی نہیں. فرمایا اسے کہنا میں اسے بھولا نہیں، میں روز اس کے لیے دعا کرتا. جا تو کہتا ہے تو اسے لے آ. حضرت جمال الدین ہانسوی جب آئے نا، اللہ والے پھر بھی سامنے والے پہ الزام نہیں ڈالتے. جب آئے نا تو کمزور ہو گئے تھے، وجود کمزور ہو گیا، آنکھیں باہر نکل آئیں. تو حضرت بابا صاحب انہیں دیکھ کے نا انہیں پھر بھی کچھ نہیں کہا. کہنے لگے فرید الدین، اپنے آپ کو ہی مخاطب، فرید الدین یہ تو نے کیا کیا؟ کوئی اپنے جمال کا اس طرح کا حال بھی کرتا ہے. ان کو جب معافی ملی تو وہ رو پڑے. کہنے لگے حضور میرے لیے دعا کریں، اب میں رضا میں ہی پردہ کر دوں. ان کا انتقال ہوا اور بابا صاحب نے خود جنازہ پڑھایا. سنو بخاری شریف، سنو بخاری، صحیح بخاری. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تورات پڑھ رہا تھا. نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے تو میں تورات پڑھ رہا تھا. تورات حضور نے آتے پوچھا عمر کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورات پڑھ رہا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی اللہ کی کتاب. نبی کریم علیہ السلام حضرت عمر کہتے ہیں کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، پر آج حضور ناراض ہو گئے. چہرے پہ جلال آیا اور محبوب کریم نے فرمایا عمر مجھے اللہ کی عزت کی قسم، اگر آج حضرت موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میری فرما برداری کر، اور تو ان کی کتاب پڑھ رہا ہے. ان کی کتاب. مسلمان کو کسی اور طرف نکلنے کی اجازت، یہاں تو گھر میں بھوک ہو نا تو بندہ پڑوسی کے گھر سالن لینے جائے، اور اگر ہر چیز تجھے اپنے گھر ملے، ہر خیر تجھے ملے، پھر تو دائیں بائیں کیوں جائے؟ کس لیے جائے؟ تھوڑا سا اپنے اندر استقامت پیدا کرے. علامہ اقبال نے ایک بات لکھی ہے. اقبال کہتے ہیں جب میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک خاتون تھی، لیڈی بارنس اس کا نام تھا. چھوٹے موٹے مقدمات لے کے وہ میرے پاس آتی تھی. بی بی ایک ہوٹل چلایا کرتی تھی. اس کا خامن جو تھا وہ فوج میں ملازم تھا. اقبال نے خود لکھا ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سلسلے میں میرے پاس آئی. تو جب وہ آئی تو اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، برقع کیا ہوا تھا. تو چونکہ اس نے نقاب اوڑھا تھا، مسلمانوں کی نشانی تھی. نقاب اوڑھنا کن کی نشانی ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. تو کہتے وہ نشانی چونکہ اہل اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا. میں نے کہا لیڈی خیریت ہے؟ میم صاحبہ یہ برقع پہنا ہوا ہے. تو کہنے لگی ہنس کے اقبال مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے. تو میں نے کہا اچھا تو یہ برقع؟ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی. تو میں نے فوراً کہا کہ آپ کا شوہر تو فوج میں ملازم ہے.
فوجی کے لیے بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں، تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا، وہ خود کلمہ پڑھ گئے۔ تو کہتی ہے میں اور متجسس ہوا، وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس بڑھ گیا، میں نے کہا تو کیس چھوڑ یہ بتا کلمہ کیسے پڑھا؟ تو کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں نا بے اولاد تھی، خاوند بھی بڑے اچھے پیسے کماتا، اب میں خود بھی ہوٹل چلاتی، پر ڈپریشن اور ٹینشن اور بلا وجہ کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑ۔ یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا نا مجھے عربی ترجمہ کوئی نہیں ملا، یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا نا میں نے تلاش کیا ہے، لیکن مجھے عربی لغت کے اندر ان کے معنی، مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں، ہوتی تو ان کا کوئی نام بھی، یہ آج ہے نا تو اس لیے آج کے زمانے میں ہی نام ہے مفت کی پریشانی۔ تو کہتی ہے مجھے ٹینشن اور ڈپریشن رہتی تھی ہر وقت، بڑی میں پریشان رہتی تھی۔ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ہوٹل میں نا ایک بابا جی برتن مانجتے تھے، بوڑھے آدمی تھے، 70 سال کے قریب عمر تھی، ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی، ایک پوتا تھا، لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہٰذا وہ خود مزدوری کرتے۔ کہتی ہے ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے، کہنے لگے میم صاحبہ 2-4 دن کی چھٹی چاہیے، تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ بیٹا، اب وہ پتہ ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کا۔ کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے قلم گر گیا، میں نے خود گاڑی بھیجی، بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے۔ کہتی 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے، ایک ہی بیٹا تھا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی، کن لفظوں سے اسے تعزیت کیا کہیں گے؟ کہتے جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا، کچھ لوگ قریب تھے، ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں، ایک ہی بیٹا تھا، کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دیں؟ تو کہتے اس نے آنکھیں کھولی، بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی، کہنے لگا بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو، میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا، خدا نے فضل سے دیا تھا، عدل سے لے گیا ہے، میں اپنے رب کے فیصلوں میں بڑا راضی ہوں، اللہ بڑا کریم ہے، وہ لے گیا، اس کا مال تھا۔ اب یقین کریں ہمارے دیہاتی لوگ یہ کہا کرتے تھے، میں نے کانوں سے سنا ہے، ایک بوڑھے آدمی کا ایک دفعہ بیٹا فوت ہو گیا تو کسی نے اس سے کہا بابا چھوٹی عمر میں بچہ چلا گیا تو مجھے لفظ نہیں بھولتے، کہنے لگے پتر اللہ دی فصل ہے، کچی وڈے تامی ہو دی، سنے آپ نے بھی کبھی یہ فکرہ، کچی وڈے تے پکی لے گئے تے تامی ہے جو ہو دی، تو جب اس کا جی چاہا وہ لے گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ 1 مہینے کی چھٹی کر لے، تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں، مفت کی روٹی نہیں کھاتا، مزدوری کر کے کھاتا ہوں، میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد کام پہ آ جاؤں گا۔ کہتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا، اللہ کی قدرت کی ابھی 2-3 ماہ گزرے تھے پھر آیا، میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کی، میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے وہ میری بہو بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی۔ کہتے اب میں بھی تڑپ گئی اور عیسائی ہو کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی۔ کہتے ہم پھر 2-3 دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے، پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی، بوڑھا نہ اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا۔ کہتی قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے، جو نظام تھا وہ تو ہو گیا۔ تو کہتے ہیں پھر اس نے آنکھیں کھولی، آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں، میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو ہی سکتا تھا، بس میرے مالک نے جب چاہا جیسے چاہ ہوا، میں انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد کام پہ آؤں گا، یہ میرا 3-4-5 سال کا پوتا ہے، ابھی اسکول داخل ہوا ہے، میں ساتھ لے آؤں گا، وہاں میرے ساتھ اوپر کوارٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی رہے گا۔ کہتی ہے میں سختے میں آ رہی اس کی کیفیت دیکھ کے وہ پوتے کو ساتھ لے آیا۔ کبھی کبھی میں دیکھتی چھت پہ کھڑے ہو کے کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے اور پوتا سواری کر رہا ہے، وہ سویرے اٹھتا اس کو سکول چھوڑ کے آتا، شام کو لے کے آتا، پیار کرتا، محبت کرتا۔ تیسری منزل پر ہم نے کوارٹر دیا ہوا تھا، وہاں دادا پوتا رہتے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ کہتی ہے اقبال ایک دن نا پوتا اوپر والی منزل پہ کھیل رہا تھا، اس کا پیر پھسلا، وہ گردن کے بل زمین پہ گرا،
मुझे खबर हुई तो मैं दौड़ी, एम्बुलेंस मंगाई। खून से लिथड़े हुए उस बच्चे को दादे ने अपनी गोद में रखा। और जब हम अस्पताल की तरफ गए तो हॉस्पिटल बाद में आया, जनाबे इजराइल पहले आ गए और कहते हैं वो गोद में दम तोड़ गया। फिर दादे ने उसे अपने हाथों से गुस्ल दिया, फिर उसने अपने बूढ़े हाथों से कब्र खोदी और फिर मिट्टी डाल के कहने लगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जे सोना ही मेरे दुख विच राज, जे सोना ही मेरे दुख विच राज। फिर सुख नु चुल्ले दावा, कहती वो मिट्टी डाली उसने और जब वो वापस पलटा तो मैं बाजू से थाम के होटल करीब लाई और मैंने उसके करीब कहा कि बाबा तू टूट गया है, तू बिखर गया है। मुझे महसूस होता है कि अब ना तेरी रातें और तेरी सुबह और तेरी शामें गमों में गुजरेंगी। तो कहते यूं उसने हाथ रखे और यूं आंसू छटक दिए। कहने लगा मैडम क्यों मेरे अंदर कोई अकीदा नहीं, मैं कोई लवारस हूँ, मेरा कोई रब नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगा? मैं तो पका हुआ फालू, थोड़े दिन गुजरेंगे कब्र में जाऊंगा और जब जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह मेरी बेटे से भी मुलाकात कराएगा, मेरे पोते से भी मुलाकात कराएगा, मेरा रब सारी मुलाकातें करा देगा। मैं अपने अल्लाह की रजा पे बड़ा राजी हूँ। वो खातून कहती है मेरा और मेरे शौहर का कलेजा पटने लगा। मैंने कहा बाबा ये जज्बा कहाँ से मिलता है, ये सुकून कहाँ से आता है, ये कैफियत कैसे मिलती है? मुझे कहने लगा तूने लेनी है? मैंने कहा तो कहने लगा तू भी गुंबद खदरा वाले नबी का कलमा पढ़ जा। हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास एक शख्स ने आके कहा फलां आदमी ज़ानी है। तो मैं तुझे कैसे पता चला? उसने कहा हुजूर आप तो। फरमाया किसने बताया तुझे? हुजूर मेरी बात तो उसने जलाल में आ गई। तो मैं तेरी ताकत क्या, तूने देखा है उसे बदकारी करते? तूने किसी औरत के साथ उसको तन्हा पाया है, ऐसी हालत में देखा है जिससे पता चले कि गुनाह कर रहा था? फला आदमी कह रहा था। फरमाया अगर मैं चीफ जस्टिस होता तो ये लटका के 80 कोड़े मारता। एक मुसलमान के बारे में तूने ये बात कर दी। और जो लफ्ज कहे वो बड़े समझने वाले हैं। फरमाने लगे तूने रसूल पाक अलैहिस्सलाम का फरमान नहीं पढ़ा? मेरे नबी पाक ने फरमाया जिसने मेरे मोमिन को दुख दिया उसने तो मुझे दुख दिया है। तो मैं तो मेरे रसूल को तकलीफ देता है मुसलमान का ऐब बयान करके, तुझे ख्याल नहीं आता? तू समझता नहीं बात को? मन अज़ा मुस्लिमन फ़क़द अज़ानी। हुजूर ने फरमाया जिसने मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। लोग ऐब जोई और ऐब घोई का फरीजा और ढूंढते फिरते टटोलते फिरते। और भाई मक्खियां दो किस्म की होती हैं, एक शहद की मक्खी होती है, जब भी बैठती है फूल पे बैठती है और जब उगलती है फिर शहद ही उगलती है। एक मक्खी होती है जो बैठती भी गंद पे है और जहां बैठती है वहां गंद ही छोड़ के उठती है। किरदार ऐसा अपनाए, अपनी सोच को तफक्कुरात को इस तरह का बनाए कि आपके जहन अच्छाई को कबूल करे। आप जब सामने वाले को देखें तो आपको अच्छाइयाँ नजर आए, अच्छाइयाँ। और जब आप बयान करें तो फिर भी आपकी जुबान से अच्छाइयाँ ही निकले, अच्छाइयाँ निकले। जहन साजी करें, अपने आप को समझाएं। किसी दानिश्वर ने कहा, एक शख्स मुझे कहने लगा लोगों के चेहरों पे गर्द पड़ गई है, फलां के चेहरे पे गर्द थी, फलां के चेहरे पे भी गर्द थी, फलां के चेहरे पे भी गर्द थी। उसने मुझे कई लोग गिनवाए तो मैं हंसने लगा। कहने लगा क्यों हंसता है? कहते मैंने उसकी ऐनक उतारी, टिश्यू पेपर के साथ साफ कर दी। मैंने कहा बंदों के चेहरे ठीक है, तेरी ऐनक पे गर्द पड़ी हुई है, इधर भी थोड़ी तवज्जो कर लेता तो इतने लोगों पे इल्जाम तो ना लगाता। हजरत मियाँ साहब बोल पड़े, कहने लगे बुरा बंदा मैं लब्बन टुरिया, जागते मिले ना कोई। बुरा बंदा मैं, मियाँ साहब की बात है, मेरी आपकी नहीं। सानू ते 700 लभ जाए दिहाड़ी दा। मियाँ साहब कहते हैं मैं बुरा बंदा मैं लब्बन टुरिया ते जागते था ही कोई नहीं कि मिला ही नहीं। कहते मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं। समझ लें बात को, बुजुर्गों के अफकार को समझे। कहते मुझे मिला इसलिए कि मेरी सोच ही बड़ी अच्छी थी, जो मुझे मिलता मैं उसके अंदर अच्छाइयाँ पैदा कर लेता। मुझे नहीं मिला, ये नहीं कि बंदा था नहीं, मुझे नहीं मिला इसलिए कि मेरी सोच ही नहीं थी। वो ऐनक कहाँ से लाऊं जिसमें लोगों के ऐब नजर आए। बुरे बंदे नू मैं लपन पुरिया, जागते मिले ना कोई,
تے اپنے اندر چاہتی پائی تے میں تھوں برا نہ کوئی، اپنے اندر چاہتی پائی تے میں تھوں. مجھے سمجھ آئی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو. یہاں تو الزام تراشیاں ہوتی، الزام تراشی. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے میں ہو گئے. ملتان کا ایک شخص حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس مرید ہونے آ گیا، مرید ہونے آیا. حضرت اس کو کونے میں لے گئے اور لے جا کے کہنے لگے تو ملتان کا رہنے والا ہے تو میں اپنے شہر والوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا. یہ جو میرے پاس لوگ مرید ہونے آئے ہیں یہ کوئی کہیں سے آیا ہے کوئی کہیں سے آیا، تو میرے شہر کا ہے. میں کوئی پیر شیر نہیں، میں دکاندار ہوں، جیبیں ٹٹولتا ہوں لوگوں کی، میں دھوکہ دیتا ہوں، تجھے بچانا چاہتا ہوں، تو اس طرح کر کہیں اور چلا جا. اس نے کہا حضور مشورہ دے کہاں جاؤں؟ کہنے لگے پاک پتن میں چلا جا، فرید الدین بہت بڑا فقیر ہے، بڑا فقیر ہے. وہ شخص کہتا ہے گھوڑے پہ بیٹھا، میلوں کا سفر تھا، ملتان سے پاک پتن شریف پہنچا. بابا صاحب کی خدمت میں حضور مرید ہونا ہے. کہاں سے آئے ہو؟ کہا ملتان شریف سے. کہنے لگے وہاں فقر کا دریا بہ رہا تھا، تو نہر کے پاس آ گیا ہے. فقر کا دریا بہ رہا تھا تو نہر کے پاس آ گیا ہے. اور رونے لگا، کہنے لگا بابا مجھے کیا پتا نہر کون سی ہے دریا کون سا ہے، وہ تیرے پاس بھیجتا ہے تو اس کے پاس بھیجتا ہے. میرے بھائی پرانے لوگوں کو تو اپنے اندر کوتاہی نظر آتی تھی، سامنے والے کے اندر خوبی دکھائی دیتی. میں بن کے بیٹھ کے آؤں کہ میں ہی صحیح ہوں، بس میں ہی صحیح ہوں. اپنے زاویہ نگاہ سے سوچتے ہو، اپنا ہم نے طرز خیال بنا لیا. سوچ کی صفائی، سوچ کی پاکیزگی. دنیا میں وہ بندہ اچھا نہیں ہوتا جو صرف اکیلا اچھا ہوتا ہے. اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا معاشرہ اچھا ہوتا ہے. اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا خاندان اچھا ہوتا ہے. اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا حلقہ احباب اچھا ہوتا ہے. وہ اکیلا اچھا بن کے بیٹھ گیا تو صرف میں صحیح ہوں اور کوئی بھی نہیں. تو کس طرح صحیح ہو گیا؟ تو اوپر سے گرا ہے. تو کس طرح ٹھیک؟ تیرا نہ باپ ٹھیک معاذ اللہ، نہ تیرا خاندان ٹھیک، نہ معاشرہ ٹھیک، نہ دوست ٹھیک، نہ پیر ٹھیک، نہ استاد ٹھیک، نہ کوئی سیاستدان ٹھیک. دنیا میں جب کوئی صحیح ہے ہی نہیں تو کہاں سے آ گیا اکیلا صحیح؟ یہ کیسے ممکن؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ انا پرستی ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے، یہ اندر کی کوتاہی ہے جو لوگوں کو بڑا بنا دیتی ہے، پھر اسے لوگ چھوٹے نظر آنے لگتے ہیں. یاد رکھیں میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم علیہ السلام نے خوبصورت سوچ، اچھی سوچ، پاکیزہ سوچ، صاف ستھری سوچ دی. حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں طائف کے لوگوں نے میرے نبی پاک کو پتھر مارے، لہو لہان کر دیا. فرماتے ہیں وہاں کے کچھ لوگ بھی انہیں برا کہنے لگے، میں بھی برا کہنے لگا، اس لیے کہ یہ تو عرب کے کلچر کے بھی خلاف تھا. عرب معاشرے کے لوگ اپنے مہمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور نبی پاک علیہ السلام نے تو جو دعوت دی اس میں تو حسن بھی بڑا میٹھا تھا، وہ تو لفظوں کے اندر توانائی، خوبصورتی، مٹھاس بھی بڑی تھی. تو یہ تو عرب کے رواج کے بھی خلاف تھا کہ گھر آئے مہمان کو پتھر مارے جائے. انہوں نے پتھر مارے، لہو لہان کیا، میں نے بھی برا کہا، معاشرے کے لوگوں نے بھی برا کہا. اور فرمانے لگے پھر کمال ہو گیا، حضرت جبریل بھی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے کہ جبریل جاؤ اور میرے نبی سے جا کے اجازت لو، اگر میرے رسول اجازت دیں تو انہیں مسل کے رکھ دو، انہیں دو پہاڑوں کے درمیان انہیں مسل کے رکھ دو. مسل کے ہمارا کسی سے اختلاف ہو جائے نا تو زور جتنا ہمارے اندر ہو ہم لگا سارا ہی لیتے ہیں. جب پتہ چل جاتا ہے نا کہ میرے تعلقات کتنے کو ہیں پھر ہم کہتے ہیں چلو دفع کرو، میں نے کیا کہنا ہے. اصل بات پتہ کیا ہوتی ہے کہ انگور کھٹے ہاتھ نہیں پہنچتا، ورنہ اختلاف ہو جائے تو دل ہمارا کرتا ہے کہ پیس کے رکھ دے، لیکن چونکہ اتنی پہنچ نہیں ہوتی تو پھر لوگ واپس آ کے پتہ کیا کہتے ہیں، اور میں نے کہا چلو وہ تو فضول آدمی ہے، میں نے تو نہیں نا اس طرح کا بن جانا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انگور ہاتھ نہیں پہنچتا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کریم فرماتا ہے کہ جبریل جا کے آپ اجازت لیں، اگر حضور آپ کو اجازت دے دے. علماء نے یہاں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، اگر آپ سمجھے تو بڑی خوبصورت بات لکھی ہے علماء کرام. علماء کہتے ہیں اہل محبت کے لیے فکرہ ہے. علماء کہتے ہیں جو رب کافر کو سزا دینے کے لیے بھی رسول اللہ سے پوچھتا ہے، کافر کو سزا دینے کے لیے بھی کہتا ہے محبوب اگر تو کہے تو سزا دے دوں،
کافر کو سزا دینے کے لیے پوچھتا ہے؟ ہم تو رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. اور جو نبی کافر کے بارے میں کہتا ہے یا اللہ نہیں انہیں نہیں کہنا، تو محبوب اپنے غلاموں کے بارے میں یہی کہیں گے اللہ کوئی نہیں، بھول گئے تھے، معاف فرما دے، معاف کر دے. یہ باریک نقطہ یہاں علماء نے بیان کیا، اس کو سمجھا کر. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رب فرماتا ہے اگر اجازت. اب سوچ کا معیار دیکھیں نبی پاک، حضور کی سوچ کی توانائی دیکھیں. صحت مند دماغ فروغ پاتا ہے اس سے جو افکار ہمیں ہمارے رسول نے دیے. بیمار ذہن لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے جن کو سارا زمانہ ہی برا لگتا ہے، فلانا بھی غلط، فلانا بھی غلط، فلانا بھی تو جناب صحیح کون ہے، کہتا میں اکیلا ہی ہوں. او بھائی صحت مند سوچ نبی پاک نے فراہم کی. یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو تباہ کر دیں. لیکن حضور کی امید دیکھیں، زاویہ نگاہ دیکھیں، سوچ کا معیار دیکھیں. میرے رسول نے فرمایا نہیں، انہیں تباہ نہیں کرنا. حضور کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں. اگر تباہ ہو گئے تو نسلیں کیسے آئیں گی، اولادیں کیسے ہوں؟ تو میں ان کی نسلوں سے بھی امید کرتا ہوں کہ میرے پیغام کو سمجھیں گی اور قریب آئیں. میرے بھائی یاد رکھیں اس بات کو، سمجھ لیں نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں صحت مند سوچ دی ہے، ہمارے افکار و نظریات کو توانائی دی ہے. ہر وقت برا سوچنا، برا گمان کرنا، اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ فلاں نہیں ہو، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ تو دیکھ خدا کیا کرتا ہے، تو عمل کر اور رزلٹ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دے. سوچ صاف ستھری، نظریات پاک صاف، اچھے افکار پیدا کریں، اچھے خیالات پیدا کریں. حضرت خواجہ اجمیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا تھا، کسی شخص کو کیسے معلوم ہوگا کہ مجھے قرب الہی حاصل ہو رہا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ میں اللہ کے قرب کی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرمانے لگے، خواجہ اجمیر فرماتے ہیں میرے مرشد فرمانے لگے، جب تمہیں نیکیوں کی توفیق ملنے لگے اور جب گناہوں کی نفرت تمہارے دل میں آنے لگے تو سمجھو تمہارا سفر قرب الہی کی طرف ہو رہا ہے. اب تم اس رستے پر چڑھ گئے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف تمہیں لے جا رہا ہے. اب تم اس راہ کے مسافر بن گئے ہو جو راہ تمہیں رسول پاک علیہ السلام کی محبت کا راستہ دکھائے. اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ رب کتنا مہربان ہے. ان کی پردہ پوشی دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا پردہ پوش ہے. ان کا بڑا حوصلہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہوگا. بڑی قیمتی بات اور لذت والی بات ہے کہ دوستوں سے بندے کی پہچان ہوتی ہے. رب کریم کے دوستوں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنا سخی ہوگا، اللہ کتنا مہربان ہوگا. اللہ کے بندوں کا دسترخوان بتلاتا ہے کہ رب کریم کے خزانے کتنے کھلے ہو گئے ہوں گے. تو یاد رکھیں اللہ کے جو ولی ہیں، رب کریم کے جو دوست ہیں، ان کا معیار بڑا عمدہ ہے. 6 رجب کو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم وصال ہے. یہ ہندوستان کا علاقہ، یہ سلطنت ہے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی. خواجہ اجمیری خواجہ معین الدین حسن سنجری ان کا نام تھا، خراسان کے رہنے والے تھے. خواجہ غیاث الدین حسن سنجری ان کے والد کا نام تھا. خواجہ صاحب کے وصال کو تقریباً 700 سال کے لگ بھگ ہونے کو ہے، لیکن آج بھی ہر جگہ حضرت خواجہ معین الدین کا تذکرہ ہوتا ہے. حضرت خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان کے اندر، اگرچہ یہاں دین کی بنیاد بہت پہلے رکھ دی گئی تھی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے اس کو بہت زیادہ توانائی بخشی، لیکن ہندوستان کے کٹھن مراحل میں جس شخص نے دین کو پھر عروج بخشا، جس طرح دین کی بنیادیں حضرت ابوبکر صدیق کی سلطنت میں مضبوط کر دی تھی، پھر حضرت عمر فاروق آئے تو انہوں نے اس پر بڑی خوبصورت بنیاد بنا دی، اعلیٰ. اسی طرح ہندوستان کے اندر غوث اعظم تو ہوئے عراق میں، شیخ صاحب الدین سہروردی ہوئے عراق میں، دیگر صوفیاء بہاءالحق نقشبند بخاری ہوئے بخارا میں. ہندوستان کے اندر دیکھیں، میں تعلق میرا سلسلہ قادریہ سے ہے،
لیکن میں اس حقیقت کو بڑے واضح لفظوں میں بیان کر رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر دین کو پورا عروج خواجہ معین الدین اجمیری نے دیا ہے. اور میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی تازہ آپ کا بیان آیا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ خواجہ غریب النواز جو ہے وہ کسی ایک سلسلے میں قید تو نہیں، اللہ کے جتنے پیارے ہیں وہ سارے ہمارے ہیں. تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عروج دیا، بنیادیں مضبوط کر کے داتا علی اجمیری نے عطا فرمائی. اور یہ لوگ ایسے نہیں تھے جس طرح آج ہے کہ جو آتا ہے کہتا ہے صرف میں ہی ہوں، دوسرا کوئی بھی نہیں. جب ہندوستان میں حضرت خواجہ اجمیری آئے ہیں تو وہ سیدھے داتا صاحب کے مزار پہ آئے ہیں، اور حضرت داتا صاحب کے مزار پہ رہ کے انہوں نے چلہ کاٹا ہے اور جاتی دفعہ کہہ گئے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کام الارا راہ گم. یہ حضرت اجمیری کا ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، ان کے والد کا نام غیاث الدین حسن سنجری تھا. اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہوئے بچپن میں ہی کٹھن مراحل میں آ گئے. خواجہ اجمیری کی عمر 15 سال تھی جب ان کے ابا جی کا انتقال ہو گیا. ایک باغ، ایک پن چکی، پانی سے چلنے والی چکی ان کے ہاتھ آئی تو باغ کے اندر مزدوری کرتے، خود کھیتی باڑی کرتے، چکی چلاتے، محنت مزدوری کرتے. ایک بزرگ تھے حضرت ابراہیم قندوزی، مجذوب طبیعت کے بزرگ تھے، ہر وقت اللہ اللہ میں لگے رہتے تھے. ایک دن باغ میں آ گئے، آ کے بیٹھے، لوگ ان کو تنگ کرتے تھے، مجذوب تھے نا، بچے پریشان کرتے تو آ کے باغ میں بیٹھ گئے. حضرت خواجہ اجمیری کی نظر پڑی تو فٹافٹ ایک انگوروں کا گوشہ توڑا، ٹھنڈے پانی کا پیالہ بھرا اور جا کے بابا جی کو پیش کیا. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تو کر خدمت فقیروں کی، تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. یاد رکھنا، اکثر وہ چیزیں کتابوں سے نہیں ملتی، اکثر وہ چیزیں تقریروں سے نہیں ملتی جو فقیروں کی نوکری سے ملتی ہیں، جو ڈیوٹی سے ملتی ہیں، جو تابع داری سے ملتی. حضرت خواجہ اجمیری نے جا کے ان کو کھجوریں، انگور کھلائے، پانی پلایا تو حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے. کہنے لگے بیٹے کیا کرتا ہے؟ کہا جی میں چکی چلاتا ہوں، یہاں محنت کرتا ہوں. تو فرمانے لگے تو اس کام کے لیے تھوڑا پیدا کیا گیا ہے. اپنے جیب سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا، اس کو چبایا اور پھر اپنے منہ سے نکال کے نا روٹی کا لقمہ اپنے منہ سے، تو کہا جی کھا لو. حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں میں نے وہ چند لقمے جھوٹے کیا کھائے، یہ تو میرے نبی پاک نے فرمایا ہے نا. حضور فرماتے ہیں مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. مومن کے جھوٹے میں اکثر سوچتا رہتا ہوں، میں کہ نبی پاک نے یہ جو کہا ہے نا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، تو پابندی کوئی نہیں لگائی، پابندی کوئی نہیں لگائی نبی پاک کہ صرف ظاہر کی بیماریاں جائیں گی. مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. کامل مومن کا جھوٹا جو پیے گا اس کی ظاہری بیماریاں بھی جائیں گی. کسی درویش کا جھوٹا پیے گا اللہ باطن کی بیماریاں بھی دور فرمائے. یہ حضور کی حدیث ہے. بڑا بڑا لوگ اعتراض بھی کر لیتے ہیں نا جی صرف جھوٹا کھانے سے ہی درویش ہو گئے. اور بھائی نبی پاک نے فرمایا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. تو جب حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کا جھوٹا کھایا تو اللہ پاک نے باطن کی غلاظت دور کر دی. لڑا کرتے تھے صحابہ نبی پاک کا جھوٹا لینے کے لیے، لڑا کرتے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ایک صحابی بڑے سخی تھے، جو بھی ان سے کوئی چیز مانگتا وہ دے دیتے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا دودھ تھا، اس صحابی کے ہاتھ آیا تو میں نے کہا دے دے. کہنے لگا میں بڑا سخی ہوں پر اتنا بھی نہیں کہ مصطفیٰ کا جھوٹا تقسیم کرنے لگ جاؤں، اس میں میرا اکیلے کا قبضہ ہے. اتنا بھی میں سخی نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جھوٹا مل جائے تو دے دوں، یہ میں اپنے پاس ہی رکھوں گا. یہ کسی نصیب والے کو ملتا ہے، کسی نصیب والے کو. ایک دن میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میرے استاد گرامی حضرت فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کا جھوٹا میں استعمال کروں، دل کرتا تھا. تو میں نے نا چائے بنائی حضرت کے لیے. میں نے کہا کتنی پی لیں گے؟ میں 4 5 6 کپ چائے بنائی اور بڑے کپ میں ڈال کے ان کو دی، بڑا گلاس بھر کے اچھے طریقے سے. میں نے کہا کتنی پی لیں گے؟ وہ بڑی تھوڑی سی چائے پیتے تھے. تو عجیب درویش ہوئے، بسکٹ دیے ساتھ. تو بسکٹ چائے کے اندر جب ڈبوتے ہیں تو کوئی تھوڑا بسکٹ پیچھے رہ جاتا ہے اکثر.
3-4 बिस्कुट उन्होंने डुबो के खाए, फिर चाय पीने लगे, थोड़ी थोड़ी करके सारे पी गए। मेरी उम्मीद ये थी कि चलो बिस्कुट थोड़ा पीछे रह गया है तो थोड़ा सा मिल जाएगा। उन्होंने वो उंगली लगाई और अच्छी तरह साफ कर लिया और मुझे कहने लगे आज बड़ी मजे की थी, कुछ और मिल जाए तो मैं वो भी पी जाऊंगा। मैंने कहा मौज है ना आपकी, मौज है, जब हमारा प्रोग्राम था तो नहीं मिली। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बाबा जी का जूठा पिया तो तबीयत ही बदल गई। जूठा पिया हजरत का तबीयत बदल गई। बाग मैंने फरोख्त कर दिया, चक्की मैंने दे दी और बस फिर मैं तेरी तलाश में फिरा जंगल पहाड़ और दश्त में। कई साल मुजाहिदे किए, रियाजतें की, कुरान मजीद हिफज किया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी थे, कुरान पाक मुकम्मल हाफज थे, दर्स निज़ामी पूरा पढ़ा। फरमाते मेरे एक उस्ताद के शेख महमूद उनका नाम था, तो मेरी तबीयत के अंदर विजदान देखने लगे तो निशापुर के इलाके में एक हारून नाम का इलाका था, छोटा सा गांव। तो मुझे कहने लगे मोइनुद्दीन ज़ाहिर इल्म तो तूने पढ़ लिया है पर तेरे अंदर तलब कोई और है। तो मैंने कहा फिर क्या करूं? कहने लगे वहाँ एक उस्मान हारूनी दरवेश रहता है, उस्मान हारूनी उसके पास चला जा। कहते मैं आया और हजरत का मुरीद हो गया। 1.5-2 साल हजरत की खिदमत रहा तो हजरत लेके मुझे मक्का मदीना चले गए। फरमाते मक्के जाके कहने लगे अल्लाह ये मैंने शबाज तैयार किया, इसे कबूल कर ले, इसे कबूल फरमा ले। और फरमाते फिर मक्का मुकरमा ले जाके मुझे कहने लगे मोइनुद्दीन जरा सर उठा के देख। फरमाते जब मैंने सर उठाया तो 18,000 आलम मुझे नजर आने लगे। पर्दे सारे उठ गए। 2 उंगलियां उन्होंने मेरे सामने की, मैं जब देखता तो कायनात की हर शय मेरी नजरों के सामने आ जाती, हर शय। दरवेश पर्दा पोश होते वरना बड़ी दूर तक देखते, बड़ी दूर तक। तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करे। फरमाते वहां से मेरे पीर मुझे नबी पाक की बारगाह में ले आए। तो कहने लगे महबूबा इसे कबूल कर ले। फरमाते मैंने और मेरे शेख ने मुस्तफ़ा की कब्र अनवर से आवाज सुनी। नबी पाक ने फरमाया मैंने इसे कबूल कर लिया है पर इसकी ड्यूटी मैंने हिंदुस्तान में लगा दी, हिंदुस्तान में ड्यूटी लगाई। हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह को मुस्तफ़ा, इसीलिए हम ख्वाजा साहब को गरीब नवाज भी कहते हैं, हिंदुल बली भी कहते हैं और अताए रसूल भी कहते हैं। ये हिंदुस्तान वालों को नबी पाक ने अता फरमाए। अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते 2-3 साल में 30 साहब के पास रहा तो मुझे खिलाफत मिल गई। तो मुरीद जो होते हैं ना वो फिर खुद पीर हो जाते हैं, फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो पीर साहब की करामत भी फिर इस तरह सुनाते हैं कि वो पीर साहब की कम होती है, मुरीद साहब की ज्यादा होती है। वो मेरा जी पीर साहब इंतजार करते रहे, मैं गया हूं तो रोटी खाई है। तो मैंने कहा फिर वो कब पीर थे? फिर तो तू पीर था जिनका वो इंतजार कर रहे थे। कहते हैं जी पीर साहब मेरे पूछने के बगैर कोई काम नहीं करते। तो मैंने कहा फिर आप ये ना कहे, फिर आप कहे मुरीद साहब है, पीर साहब थोड़े हुए जो आपकी आपसे मशवरा करते हैं। तो फिर लोग करामत इस तरह सुनाते। कहते 1.5-2 साल में खिलाफत मिल गई। मुझे हजरत ने कहा जा ड्यूटी कर। तो मैंने कहा सोने जाऊं कहाँ, दिल्ली नहीं लगता। 21 साल में हजरत उस्मान हारूनी के पास रहा। कितने साल? और कहते मैं ताबेदारी करता था, घर में झाड़ू देता था, उनके बच्चों के कपड़े बदलता था। कहते हजरत उस्मान हारूनी का कोई बच्चा पेशाब कर देता था तो वो भी मैं ही साफ करता था। फरमाते मैंने नौकरी की, नौकरी और 21 साल ड्यूटी की। कहते ठंड का मौसम था, सर्दी बड़ी सख्त थी। हजरत ने मुझे कहा अंगीठी जला। अंगीठी देखी है ना आपने? वो नहीं देखी? बड़े तुझी शहर हुआ ना। अंगीठी होती थी जिसमें आग जलाया करते थे। चलो अब नहीं रही, गैस आ गया है, वरना मेरे जैसे जो पेंडुआ है उनको तो अंगीठी का पता ही होगा। तो अंगीठी के अंदर ना आग जला लेते थे, तो आग तापा करते थे, सारी रात बैठा करते थे आग के सामने। तो कहते हैं हजरत ने ना बार मुझे कहा अंगीठी जला। 20-21 साल हो गए थे नौकरी करते। अंगीठी जलाई तो मैं वो हजरत के पास बैठा हूं तो आग ताप रहे। थोड़ी रात गहरी हुई तो बारिश के कतरे, शबनम के कतरे, शबनम गिरने लगी। रात को पड़ती है ना, क्या कहते हैं हम अपनी जुबान में, त्रेल। वो कहते हैं वो शबनम गिरने लगी। तो हजरत साहब कहने लगे मोइनुद्दीन उठा यार, अंदर कमरे में ले चलते हैं।
وہ انگیٹھی جب ہم دیہاتوں میں جلایا کرتے تھے تو ہمارے بوڑھے جو ہوتے تھے وہ چارپائی کے نیچے بھی رکھ لیتے تھے کہ چلو گرم ہو جائے. کہتے چلو اٹھا چل لے چلتے ہیں اور اندر چل کے سیکتے ہیں تاپتے ہیں. تو حضرت سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری کہتے ہیں میں نے کہا میرے شیخ نے کہا ہے تو میں نے اٹھا کے نا تو سر پہ رکھا ہے. تھوڑا سا آگے چلے تو میری طرف پیچھے پلٹ کے دیکھا خواجہ عثمان ہارونی نے تو کہنے لگے اور معین الدین ہاتھ میں پکڑ لے تیرا سر جل جائے گا, ہاتھ میں پکڑ لے تیرا سر جل جائے گا, ہاتھ میں پکڑ لے تیرا سر جل جائے گا. کہتے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا, پہلے دن بے ادبی ہوئی, پہلے دن پیر کی بے ادبی ہوئی, میں نے انگیٹھی اتاری اور زمین پہ ماری. حضرت سیدنا عثمان ہارونی پلٹ کے میری طرف دیکھا, کہنے لگے او معین الدین تجھے کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں میں رو پڑا, وجد میں رو پڑ, چیخ پڑا. میں نے کہا حضور 21 سال ہو گئے آپ کو سر دیے ہوئے, سر ابھی بھی میرا ہی ہے. 21 سال ہو گئے سر پیش کر دیا, ابھی بھی میرا ہے. میرے عشق دے وچ مشکوک نہ ہو, نے نیت کدے خطا کیتی, تیری ہر ملاقات ہی میں کیتی جویں موسیٰ نال خدا کیتی, ایک تینوں رب بھی نہیں کہہ سکیا, باقی تے ساری رسم ادا کیتی. حضرت خواجہ اجمیر فرمانے لگے حضرت جی 21 سال ہو گئے ابھی بھی سر میرا ہی ہے. تو آپ فرمانے لگے بیٹے مجھے بھی پتا تھا, میں نے بھی آزمانے کے لیے بات کی تھی, چیک کرنا چاہتا تھا تو بولتا کہاں سے ہے, بس یہ سر میرا ہی ہے, یہ جہاں بھی رہے گا سر, تو جا ہندوستان اب چھوڑ دے. حضرت خواجہ اجمیری نے آ کے ڈیرا لگایا. آج ہم لوگ پتہ کس طرح تبلیغ کرتے ہیں, کوئی ہمیں دعوت دے, بلائے, سٹیج لگائے, پھول پھینکے, پھر تقریر کرتے ہیں. خواجہ معین الدین اجمیری وہاں آئے تھے جہاں پھول پھینکنا تو دور کی بات ہے, وہاں تو لوگ پتھر مارا کرتے تھے. کوئی رشتہ داری نہیں خواجہ صاحب کی ہندوستان, کوئی تعلق واسطہ, کوئی دور دور تک مسئلہ نہیں. اور سید زادے اور ناز و نام میں پلے ایک جھونپڑی, اور صرف ایک اللہ اکبر, جس طرح تمبو لگایا جاتا ہے اس طرح ایک جھونپڑی پکڑی. پہلے 2-3 مہینے یہاں رہے حضرت داتا صاحب کے مزار پر, وہاں بھی خیمہ لگایا, جہاں وہ حجرہ بنا ہوا ہے نا وہاں خواجہ صاحب خیمہ لگا کے چلا کرتے تھے. چلا نہیں کرتے تھے, اگر مجھ سے پوچھو تو حضرت داتا علی جوہری سے مشورہ کرتے تھے کہ بتائیں ہندوستان میں تبلیغ کیسے کرنی ہے. انہوں نے پوری بات سمجھائی کہ اس طرح چلنا ہے. پھر حضرت خواجہ اجمیری یہاں سے پہنچے دلی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے مجھے بڑا پیار ہے, مجھے بڑی محبت ہے, اس لیے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جو اپنے شیخ اپنے پیر کے ساتھ خواجہ قطب صاحب کے مدار پہ گیا. مجھے ان سے بڑا پیار ہے, ان ساری جگہوں سے بڑا پیار ہے. خواجہ نظام الدین صاحب سے بڑی محبت ہے, اس لیے کہ مجھے 2 دفعہ میرے حضرت صاحب ان کے مزار پہ لے کے گئے, 2 دفعہ ان کے ساتھ میں گیا. مجھے بڑا خواجہ قطب الدین, باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے لیکن خواجہ قطب صاحب کے بارے میں جو روایت میں نے پڑھی ہے, خواجہ صاحب بھی شہزادے تھے تو گھوڑ سواری کے بڑے شوقین تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. ایک دن خواجہ معین الدین یہاں ہندوستان میں سفر کا, بلکہ آپ وہاں ساتھ آئے تھے وہاں سے آپ کے, تو اصفہان کے علاقے میں سفر کر رہے تھے, گھوڑے پہ جا رہے. تو خواجہ معین الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس سے گزرے تیزی کے ساتھ, تو واپس گھوڑا گھما کے لائے, گھوڑے سے اترے, سلام لی, دست بوسی کی. تو خواجہ معین الدین صاحب کے ساتھ خادم تھا, وہ کہتا ہے کہ حضرت بھی روک گئے. خواجہ قطب صاحب دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے شہزادے کے نام, اور گھوڑا دوڑایا اور چل نکلے. کہتے جدھر جدھر وہ جاتے گئے حضرت خواجہ معین الدین پیچھے سے دیکھتے ہی گئے. جب تک گھوڑا نظر آتا رہا دیکھتے رہے. تو میں نے کہا حضور خیر ہے؟ فرمانے لگی یار اس نے اتر کر, گھوڑے سے اتر کر مجھے سلوٹ کیا, اس کی وفا کا بدلہ دینا ہی پڑے گا. اس نے گھوڑے سے اتر کر مجھے سلوٹ کیا, اس کی وفا کا بدلہ ایسا بدلہ دیا ہے کہ پورے ہندوستان کا قطب الدین بنا دیا ہے, ایسا بدلہ دیا ہے کہ قطب الدین ہی بنا دیا پورے ہندوستان. خواجہ قطب صاحب ساتھ رہے, دلی تک گئے. دلی میں قریب ایک باغ تھا, یادگار محمد ایک شخص تھا جو باغ کا مالک تھا, بڑا عیاش تھا, بڑا اس نے وہاں باغ بنایا تھا. جس طرح اب ہمارے حکمرانوں نے فارم ہاؤس نہیں بنائے ہوتے, یہ سارے اڈے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, تھوڑوں کو چھوڑ کے عیاشی کے اڈے نام بدل لیے, اب فارم ہاؤس رکھ لیا, اللہ معاف فرمائے. تو یہ محل بناتے ہیں, یہ قارون کی طرح یہ دنیا میں جنت بنانا چاہتے ہیں, آمان کی طرح.
اس نے بھی یادگار محمد نے باغ بڑا کچھ، رات کو بیبیاں آتی، شراب چلتی، تو خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے گزرے تو آپ نے نا کنواں تھا بڑے ٹھنڈے پانی کا، آپ نے وہاں غسل کیا، باغ میں بیٹھے نماز پڑھی، تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص آ کر لگا بابا تو کہاں آ گیا ہے، بڑے ظالم آدمی کا باغ ہے۔ آپ فرمانے لگے تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں اس کا نوکر ہوں۔ تو فرمانے لگے چل خیر ہے، میں بھی کسی کا نوکر ہوں۔ کچھ نہیں ہونے لگا، کچھ نہیں ہونے لگا۔ اس نے کہا وہ بادشاہ ہے، تو آپ فرمانے لگے چلو ہمیں بھی تو کوئی بادشاہ ملی ہوگی نا۔ فرمانے لگے حضور جلدی سے چلے جائے، وہ بڑا ظالم ہے۔ فرمانے لگے پہلے میں نے چلے جانا تھا، اب تو نے بتایا ظالم ہے تو اب کوئی نہیں جانا، ادھر ہی بیٹھیں گے، ادھر ہی بیٹھیں گے، ذرا بات چیت کریں گے اس کے ساتھ۔ تھوڑی دیر گزری تو یادگار محمد آ گیا، دو درویشوں کو بیٹھے دیکھا، زور سے آنکھیں کھول کے دیکھی، پتہ نہیں یہ میرا شراب خانہ ہے، یاشی کا اڈا، معاذ اللہ، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ نے نظر اٹھائی اور فرمانے لگے تیرا لب و لہجہ کچھ صحیح نہیں میرے ساتھ بات کرنے کا، بس کیا لفظوں میں حسن تھا اور کیا جلال تھا اور کیا خدائی طاقت تھی۔ او بھائی یہاں تو کوئی دنیا دار کا دوست ہو، اس کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، تو جو اللہ کا دوست ہو، الا ان اولیاء اللہ، اللہ فرماتا ہے میرے سجن، میرے دوست، کوئی جھکا سکتی ہے شے؟ میں تیرا لب و لہجہ صحیح نہیں، قدموں میں آ کے گر گیا، معافی مانگنے کا، کہنے لگا بابا پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ درویش پیار سے دیکھے تو کئی دفعہ تب بھی تقدیر بدل دیتا ہے، اور کئی دفعہ جلال سے دیکھے تو پھر بھی پرخشیں اڑا کے رکھ دیتا ہے، کہ دونوں باتوں کے اندر غضب ہوتا ہے، دونوں باتوں میں۔ اور اگر صوفیاء کی بولی میں سنو تو درویش محبت سے دیکھے تو اندر فضل نور داخل کرتا ہے، اور کبھی کسی کی طرف غصے سے دیکھے تو پھر بھی اس کے گناہ ہی جلا کے رکھ دیتا ہے، پھر بھی اس کے عیب ہی جلاتا ہے، نقصان اس کا پھر بھی کوئی نہیں کرتا، پھر بھی عیب ہی جلاتا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی کا پیر اس سے ناراض ہو تو سمجھے میرے گناہ جلنے لگے، اور میرے اندر کی لوگ جھڑک کھا کے بھاگ جاتے ہیں، حالانکہ جھڑکی تو نبی پاک، اور حدیث ہے نا حضور کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اللہ اگر میں اپنے کسی امتی کو جھڑک دوں تو میری جھڑکی اس کے لیے پاکیزگی کا سبب بنا اور اسے اتنا ثواب دے جتنا تو فرض نماز کا ثواب دیتا ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، خواجہ صاحب کی سیرت تو بڑی تفصیل کے ساتھ میں بیان کر چکا ہوں، جمعے میں بھی میں نے باتیں کی تھی، گزشتہ سال شاید، اس کے علاوہ بھی گائے گائے ذکر ہوتا رہتا ہے۔ خواجہ اجمیر یادگار محمد محید ہوا بیٹھا، خواجہ قطب الدین کی وہاں ڈیوٹی لگائی، خود حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے گئے اجمیر شریف، خواجہ قطب صاحب کو دلی میں مقرر کر گئے۔ اجمیر کے ٹبے تھے، ان ٹبوں میں خواجہ صاحب نے ڈیرا لگایا، پرتھوی راج حکمران تھا، اس کے ساتھ ٹکر لی درویش نے، کیونکہ آپ کلمہ توحید بلند کرنے گئے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بہت سارے جھوٹے ہیں، بہت سارے، تو آپ نے جب ٹکرا، آج جو صوفی ہے نا وہ مست ہے، وہ کہتے ہیں گھومتے جو مرضی کرے، ہم درویش ہوتے ہیں، ہمیں کیا لگے، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور باقی لوگ بھی کہتے ہیں مولوی صاحب سیدھی سیدھی نماز پڑھاؤ، آپ کو کیا لگے سیاست کی باتوں سے۔ اب تو خیر ویسے بھی لوگ قوالیوں میں مست ہو گئے، اب لوگ ہو میں مست ہو گئے، لنگر نذرانے میں مست ہیں، یہ لوگ مشن کے لوگ تھے، اب تو ان کا نام استعمال کر کے لوگ روٹیاں پکی کرتے ہیں، اب تو خالی روٹیاں پکی کرنے کا چکر ہے۔ وہ مرید ہوئے، اسے 35 سال گزر کے وہ نمازی نہیں ہو سکا، داڑھی نہیں رکھ سکا، یہ کس قسم کی پیری مریدی، یہ تماشا ہے کوئی؟ جس کا دل کرتا ہے 4 قوال بلاتا ہے، پیر بن جاتا ہے، 6 مالا دارت، کوئی مطلب نہیں اس بات کا، یاد رہتا۔ آپ مجھے بھی کل کو بگڑا ہوا دیکھے تو سمجھائیں، اس لیے کہ طریقت تو دین کی بلندی کا نام ہے، طریقت تو دین کے لیے جد و جہد کرنے کا نام، بھٹکے ہوئے کو راہ ہدایت پہ لانے کا نام۔ یہ سارے موج میں ہیں، 15 20 ان کے باڈی گارڈ ہیں، پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، اور خواجہ معین الدین اجمیری اکیلے بیٹھے، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 100 دفعہ حملہ ہوا، بھوکے بھی رہے، خواجہ صاحب کا پانی بھی بند ہوا، پرتھوی راج سے ٹکرائے درویش ہو کے، وقت کے حکمران سے ٹکرائے، اور جب ٹکرائے تو پھر کمال کر دی، پہلے گراؤنڈ بنائی، جب حالات بدل گئے
शहाबुद्दीन गौरी कहता है कि बाबा नौजवान है अभी। ख्वाजा साहब उस वक्त नौजवान थे, बाबा तो मैं बुजुर्गी के लेवल में कह रहा हूँ। इसलिए कि शेख सादी कहते हैं बुजुर्गी उम्र से नहीं होती, बुजुर्गी तकवे से होती है, इसलिए बाबा कह रहा हूँ। तो कहते हैं बाबा जी काली स्याह दाढ़ी, सफ़ेद पगड़ी, सफ़ेद लिबास मुझे ख्वाब में मिले। शहाबुद्दीन गौरी कहते हैं तो कहने लगे शहाबुद्दीन हिंदुस्तान पे हमला कर, हालात तेरे हक में अच्छे हैं। कहते हैं मैं समझा ख्वाब है। फिर मिले, कहने लगे तू मेरी बात को ख्वाब समझ रहा, हमला कर। फिर ख्वाब, मैं समझा ख्वाब है। तीसरी दफा फिर कहने लगे तू हमला करता है तेरा कोई और बंदोबस्त करूं। कहते मैंने फौज तैयार की, हिंदुस्तान पे हमला किया। मैंने एक जवान को देखा, एक जवान को जिसने चेहरे पे नकाब पहना हुआ है, हमारी फौज के साथ लड़ता है और पृथ्वी राज के खिलाफ जंग कर रहा है। बड़े लोग उसने कत्ल किए, जिहाद किया। तो सूफी नाम ही नहीं लेता जिहाद का, उसको खबर ही नहीं, ये कांपता है मेरी खानकाह बंद हो जाएगी। कहते उसने बड़े कत्ल किए, बड़े उसने काफर मारे, सबसे ज्यादा उसने जिहाद किया। जब जंग खत्म हो गई तो अचानक एक मस्जिद थी, मुझे तो पता ही नहीं था मस्जिद है, उसकी छत से अजान की आवाज आने लगी। मैंने देखा तो वही मुजाहिद अजान दे रहा है। कहते मैं वुजू करके पहुंचा तो जब मस्जिद में पहुंचा तो जोर की नमाज खड़ी हो गई, तो देखा तो वही मुजाहिद जमात करा रहा है। कहते जब उसने सलाम फेर के मुंह मेरी तरफ किया तो मैंने देखा ये तो वही बाबा है जो मुझे ख्वाब में मिला था। कहते हैं मुकम्मल नमाज हुई तो मैं आगे गया और मैंने सलाम ली, हाथ क्यों में, मैंने कहा हुजूर नाम क्या है? कहने लगे नाम उनका होता है जो कोई काम करते हैं, मैं तो एक फकीर हूँ, मुझे नाम की जरूरत ही नहीं। कहा फिर भी बताइए। कहने लगे फकीर को मोइनुद्दीन अजमेरी कहते हैं। तो वो तो दीन की सरबुलंदी वाले लोग। हजरत ख्वाजा अजमेर ने शहाबुद्दीन गौरी खुद अपने कलम से लिखा है और उसका तहरीरी खत आज भी मौजूद है। आप जब हिंदुस्तान का इंसाइक्लोपीडिया पढ़ते हैं तो उसमें मिलता है शहाबुद्दीन गौरी ने अपने कलम से लिखा था, फौज लेके मैं आया हूँ लेकिन इस हिंदुस्तान में दीन की मुकम्मल ग्राउंड अगर बनाई है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने बनाई। हजरत ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह। और फिर भी हिंदू बाज नहीं आए। एक दिन ख्वाजा साहब खाना खा रहे थे तो एक दरवेश आया, कहने लगा हुजूर एक बंदा मिलने आया है और उसकी आंखों में बड़ा अजीब सा रंग है, वो कहता है बड़ी तारीफें करता है आपके पीर से मिलना है। पर मैं अच्छा तो ले आओ। वो आया तो ख्वाजा साहब ने खाना खिलाया, पास बिठाया, कहने लगा आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, आपकी क्या बात है, बड़ा कुछ कर दिया। आप फरमाने लगे बेटे तारीफें कर ली तूने मेरी? लगा कर ली। फरमाने लगे जिंदगी में वक्त बड़ा कीमती है, फजूल बातों में ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैंने सारे दरवेश बाहर भेज दिए हैं, तू और मैं अकेले ही है, चल जो करना है कर दे, करना है कर दे। कांपने लगा, कहने लगा जी क्या करना है? तो ख्वाजा साहब ने उसकी चादर खींची तो बगल से खंजर जमीन पे गिर गया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी जमाने में कुछ लोग आएंगे, जुबान शहद से ज्यादा मीठी होगी, दिल उनके भेड़िए से ज्यादा खतरनाक होंगे। फरमाया कर ले जो करना है। खंजर गिर गया तो ख्वाजा साहब उसकी तरफ देखा तो रोने लगे। आप फरमाने लगे मैं शहजादा था और जब मैं शहजादगी छोड़ के हिंदुस्तान आया था तो मैं अपने रसूल के नाम पर मरने ही आया था। तो तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है बहाने करने की, तारीफें करने की, मारो मैं तैयार हूं। कदमों में गिरा, कहने लगा हुजूर मुझे पता चल गया है आप सच्चे हैं, आप खरे हैं। फरमाया क्यों? कहने लगा इसलिए कि आपके इखलाक में मैं इखलाक मुहम्मदी की झलक देख रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कदमों में गिर गया। मेरे भाई हजरत अजमेरी ने दीन फैलाया, 97-98 साल तबलीग फरमाई। ख्वाजा अजमेरी के बाद उनके किसी बेटे का नाम नहीं आता, सीधा ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब का नाम आता है। ख्वाजा कुतुब साहब के बाद उनके बेटे का नाम नहीं आता, हजरत बाबा फरीदुद्दीन का नाम आता है। बाबा फरीद के बाद उनके बेटे का नाम नहीं आता, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का नाम आता है। अब सजादा नशीनियां प्रॉपर्टियां बन गई है, जायदादें बन गई हैं, अब प्रॉपर्टी बनाई जाती है, बाद में बेटा बिठाया जाता है। ये कारोबार है, ये धंधा है। औलिया चिश्त में जिस बुजुर्ग ने अपने जमाने में बड़ा उरूज पाया उनका नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। सब बोलिए रहमतुल्लाह ताला अलैह। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ये शहजादे थे और मुरीद हुए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के साथ ही आ गए दिल्ली में। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की भी क्या बात, अताए रसूल हिंदुल वली, और इनके मुरीद थे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। और मुझे अल्लाह जानता है मुझे इश्क की हद तक प्यार है बाबा फरीद साहब से, बड़ा मेरा दर्द उनके साथ।
اور میں جتنا اس صوفی کو پڑھتا ہوں کم ہی لوگوں کو میں نے پڑھا ہے. حضرت بابا فرید کے پیر اور خواجہ معین الدین صاحب کے خلیفہ، کیا نام ہے؟ خواجہ قطب الدین. مکتب میں پڑھنے گئے نا پہلے دن، 4 سال کی عمر تھی، تو قاری صاحب نے الف با تا سا پڑھایا تو انہوں نے 15 سپارے قرآن پاک کے سنا دیے. تو کہنے لگے بیٹا تجھے کیسے آئے؟ کہنے لگے میری اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے، وہ سارا دن قرآن پڑھتی رہتی تھی، مجھے سن سن کے یاد ہو گیا ہے. جب بالا نو گالا یاد ہو سکدیاں نے تے قرآن پاک بھی یاد اللہ خیر کرے. شرط یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھیں، بچوں کو سن سن کے بھی یاد ہو ہی جاتا ہے. خواجہ قطب الدین اتنا عروج پایا اس شیخ کامل نے کہ وقت کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا. سلطان شمس الدین التمش مرید تھا، دلی کا بادشاہ بھی مرید تھا. اجمیر کا بادشاہ خواجہ معین الدین صاحب کا مرید نہیں ہوا، نہ پاک پتن کا بادشاہ بابا فرید کا مرید ہوا، لیکن خواجہ قطب صاحب کو اللہ نے یہ عظمت بھی دی. یہ شان ہے نا، اگرچہ صدقہ سارا خواجہ معین الدین کے قدموں کا ہی تھا، لیکن دلی کا بادشاہ مرید ہوا، اور اتنا اعلیٰ مرید ہوا کہ جب خواجہ قطب الدین صاحب کا وصال ہوا تو 3 شرطیں لگائی تھی. فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے، جب سے توبہ کیا پھر اس کا سینے بد حرام کے لیے نہ کھلا ہو، اور جب سے توبہ کیا پھر لقمہ حرام اس کے گلے سے نہ گزرا ہو، اور جب سے توبہ کیا پھر کبھی نماز تہجد بھی قضا. بڑے بڑے صوفی میری طرح کے گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے. 7ویں صف سے دلی کا بادشاہ نکل آیا، کہنے لگا پیرا ساری زندگی میں نے پردہ داری سے عبادت کی تھی، تو جاتی دفعہ مجھے بے نقاب کر گیا ہے. اتنا بڑا انہوں نے شخص تیار. اور حال یہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی امیر آدمی ہے تو حضرت صاحب کا تعلق، پیر صاحب کا تعلق زیادہ ہے، تو اس کی عمارت نہ دیکھ، کبھی کبھی اس کی پرہیزگاری بھی دیکھ، اس کی خدمت گزاری بھی دیکھ. خواجہ قطب الدین صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے. ایک الزام یہ بھی لگا کہ قریب چلے گئے. ہوا کیا، جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے بادشاہی نہیں کرنی، میں نے اب خانقاہ میں رہنا ہے. تو فرمایا بیٹا تو چھوڑ دے گا تو کوئی ظالم بیٹھ جائے گا. تو حضور پھر کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے تو نے کرنی ہے. تو کہا حضور آپ وہ کہاں ہوتے ہیں، میں کہاں ہوتا ہوں، ڈیلی نہیں لگتا. آپ فرمانے لگے میں ڈیرا اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں. خواجہ صاحب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیرا اٹھا کے لے آئے. فرمانے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا، تو مخلوق کا بھلا کرتے رہنا. صلی اللہ علیہ، تو حضور کی امت کا اللہ اکبر. وہ قریب اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نا تو پیر صاحب بھی نیڑے آ گئے. لوگ دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے. خیر وقت گزر گیا، بادشاہی مرید ہو گیا، تو پھر دلی سارے میں اسلام، اتنا عدل انصاف. ہندوؤں کو بات پسند نہ آئی، انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے. سلطان شمس الدین التمش بیٹھا ہے دربار میں، جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ سب، کہیے صلی اللہ. بڑی غور سے سننے والی بات. ایک دن سلطان شمس الدین تمش دربار میں بیٹھا ہے، قاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں، مقدمات سنے جا رہے ہیں. باہر سے رونے کی آواز آنے لگی، چیخنے چلانے کی. بی بی بیان کر رہی، کیا ہو گیا کیا ہو گیا. وہ ٹال لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے، وہ بجنے لگے، زور ہونے لگا. بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ. وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے، برا حال، 2 مہینے کا بچہ. لوگ اس کی یاہو زاری پر اس کی طرف متوجہ. بی بی کیا ہوا، پانی پلاؤ بٹھاؤ، یہ کیا ہو گیا. کہنے لگی لٹ گئی، عزت برباد ہو گئی، تباہ کر دی گئی. میں کیا ہوا؟ کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شرعی خامند بنا، پھر مجھے حمل ہوا، پھر میری گود میں یہ بچہ ہے 2 مہینے کا. اب گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تعلق ہی کوئی نہیں. بادشاہ کہنے لگے یہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی ہے. کون ہے جو تیرے ساتھ؟ ابھی گردن نہ کاٹ دوں گا، بات کر کون ہے. کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لوگ کلمے چھوڑ کے بیٹھ گئے، توجہ ادھر ہو گئی. پراپوگنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ. رنگ ایسا عجیب ہے، انداز ایسا عجیب ہے. فرمایا بات تو کر. اس عورت کی آواز گونجی تو حالات ہی خراب ہو گئے. کہنے لگی بادشاہ حوصلہ پیدا کر سننے کا. کہا تو بات کر. کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے.
یہ تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے. اٹھاؤ, پروفیسر سلیم چشتی نے پی ایچ ڈی کی ہے, وہ لکھ رہے ہیں اس واقعے. تیرے پیر کا ناجائز بچہ ہے. ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے, کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے, میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری تو نے بات کیسے کی؟ کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر حوصلہ نہیں, میری عزت تار تار ہو گئی اور تو پیر بچا رہا ہے. اللہ اکبر. سلطان شمس الدین تمش آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تو نے مسجد میں پہنچایا, آج مجھے تو نے کس امتحان میں ڈال دیا؟ یہ کیا رنگ تو نے زندگی کا بنایا ہے؟ کہنے لگی بلا اسے, اڑاب گردن. اللہ اکبر. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ میرے دوست. جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانیں بند ہو جائیں, عورتیں گھروں میں گھس جائیں, جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے, وہ شخص لاٹھی ٹکاتا ٹکاتا عرس منانے آسان ہے, ڈھول ڈمکے کر کے گھروں کو جانا آسان ہے, پر ذرا ان کی راہوں کا مسافر تو بان انہوں نے انداز کیا اختیار کیا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, خبر پھیل گئی. اتنی شہرت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی. لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں, بادشاہ اٹھنے لگا, قاضی اٹھنے لگا, لوگ اٹھنے لگے, تو قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آئے. مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ, آج میں پیر بن کے نہیں آیا, میں مجرم بن کے آیا. اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو, دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا ہے. بڑی لاٹھی پہ ٹیک لگائی. دلی کی گلیاں بھی روتی ہیں کہ یہ کیا رنگ, اللہ یہ تیرا کیا رنگ ہے, یہ تے میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, او جنج رکھے اونج رہنے, واجب نہیں جے وچ شریعت, مندہ خسم نو کہنا اے تن میرا کنگھی ہووے, میں زلف سجن دی واواں, پوش میرے دی جتی بن جائے, میں یار دی قدمی آواں, مارو مارو مینوں مار مکاؤ, کوئی عذر نہ پیش لے آواں, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, تے میں سکھ نو چلے ڈاواں, یار فریدا بس اونوں رو رو حال سناواں. ٹیک لگائی ہے. بی بی بول دے گواہی. کہنے لگی بی بی رب جانتا ہے, رب کا رسول جانتا ہے, پر میں تجھے نہیں جانتا, تو کون ہے؟ کہنے لگی اچھا وہ لوگوں کو بھیج کے تہجد کے بہانے پچھلے دروازے مجھے اندر بلانا, رب تیرا بھول جانا. پھر رونے لگی, پھر مکر کرنے لگی. مجھے بتائیے ایسا کوئی مقدمہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یکدم حالات بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ دلی کا ماحول ہی بدل گیا, سارا رنگ ہی بدل گیا. عورت تو ہندو تھی, اس نے تو جھوٹ موٹ کے کلمے بھی پڑھ رکھے. اللہ اکبر. خواجہ صاحب پوچھتے گواہ ہے کوئی تیرے پاس؟ تو 4 کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو گئے. اللہ کرے کلمہ پڑھنے والے بکا نہ کرے, آمین تو کہیں. اور کھڑے ہو کے کہنے لگے ہاں ہم نے آتے بھی دیکھا ہے, جاتے بھی دیکھا ہے. خواجہ قطب الدین صاحب نے نظر عثمان کی طرف اٹھائی, کہنے لگے اچھا جو تیری مرضی, میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے, واجب نہیں وچ شریعت, مندہ خسم نو کہنا. کہنے لگے سلطان یار ایک رات کی مہلت نہیں دے دیتا؟ میں سویرے سلطان بھی رو پڑا کہ پیر صاحب میں نوکر اور میں مولتے, اچھا حضور جیسے مرضی. باہر نکلے, خادم کہنے لگا حضور سواری پہ بیٹھ جائیں. مانے لگے نہیں یار آج پیدل جانا ہے. اس دلی کے چونکوں نے مجھے بڑی سلامیاں دی ہے, ذرا میں دیکھوں تو صحیح دلی کے بازار میری رسوائی پہ کیا کہتے ہیں, مجھے ذرا یہ پتھر بھی کھانے دے, ان کا ذائقہ بھی. پیدل گئے, دنیا سو گئی. تو دلی کے بادشاہ نے اجمیر کی طرف منہ کیا. خواجہ معین الدین حیات تھے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ منہ کیا. کہنے لگے معین الدین میں کوئی لوارس تو نہیں نا, میں کوئی لوارس ہوں کہ یہاں جو میرے ساتھ مرضی ہو جائے؟ تیری مجبوریاں درست, مگر تیرا وعدہ تھا ساتھ دینے کا, وقت آیا ہے. میں کوئی لوارس نہیں کہ اب تو اجمیر میں بیٹھا رہے اور میں دکھ سارا اکیلے برداشت کروں.
बुढ़ापे का मुझे भी पता है, कमजोरी का मुझे भी पता है, ज़ौफ का मुझे भी पता है, पर तत्ती थोड़े थकड़े खानदड़ियाँ, मैं भी तो तेरे नाम तो मुफ्त भी खानदड़ियाँ। मुझे भी तो पता है ना, मनम गुलाम अली हैदरियम कादरियम तमज़ अहमद रजा खामी जन्म। मैंने भी तो अपना नाम नहीं ना जपा, तेरा ही जपा है सारी जिंदगी। ये लफ्ज कहे, कहते मैं रोया, आंख लगी तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ख्वाब में मिले, कहने लगे कुतुबुद्दीन मेरा इंतजार करना, मैं पहुंच रहा हूं, मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार। क्या कहा मियाँ साहब ने? कहते हैं माली दा कम पानी देना, फल कच्चे होण या पक्के, ए पीर मुरीद दे सिर ते ही रहिंदा है, झूठे होण या सच्चे। मैं आया, फिक्र ना करना। हजरत सवेरे उठे, फिर गए अदालत, फिर कहा ना भाई प्रोटोकॉल, मुजरिमों का प्रोटोकॉल नहीं होता, मैं अकेला जाऊंगा। जिसके आगे पीछे नारे होते तने तनहा, 2-4 मिनट ज्यादा ले लूं आज आप हजरात। कहते मैं पहुंचा अदालत और जाके जब कहा ना कि हाँ जी हुजूर बताइए, गवाह भी खिलाफ है, मुकदमे बोले, तो कहने लगे मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतजार करना। फिर वो जो बातें करने वाले थे कहने लगे जी कौन गया था अजमेर, कौन आया है वहां से, हमें रूहानी बातें ना बताई जाएं, यहाँ से तो एक दिन में पहुंचा नहीं जा सकता, ट्रेन भी 36 घंटे लेती है दिल्ली से जाने में। तो कहा ये कैसे हो सकता है, कोई रात को रात आपको खबर हो गई, आप केस को लंबा ना करें, बादशाह मुरीद है, लगता है कि ये रातों रात भगा देगा पीर को। इतनी बातें ख्वाजा साहब ने सुनी। जब बेगुनाह आदमी को ये बातें सुननी पड़ती हैं फिर दिल बड़ा टूटता है, फिर बड़ी तकलीफ होती है। हजरत कहने लगे यारो तुम्हारी मर्जी। शमसुद्दीन तमश की आवाज गूंजी, फरमाया जैसे इन्होंने कहा वैसे किया जाएगा। 3 दिन के लिए अदालत बर्खास्त कर दी जाती है। चेम गोइयां होने लगी, फबतियां कसी जाने लगी। तीसरे दिन शाम का वादा था, चौथे दिन अदालत जाना था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास लोग आके अफसोस करते तो आप बोलते नहीं, यहाँ तो लोग सफाइयाँ देते बोलते नहीं। फरमाते यार मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, ओ जिंज रखे मैं उंज ही रहना है, जैसे उसकी मर्जी वैसे। जेड़ियां गुड्डियां आपे ही उड्डियां हो ना चढ़न ऊंचाइयां, ओही गुड्डियां उच्चियां उड्डियां जेड़ियां साइयां आप चढ़ाइयां। फरमाया ठीक है जैसे वो रखे मैं राजी हूं। अल्लाह अकबर। तीसरे दिन की मगरब का वादा था। जब मगरब का सूरज डूब गया ना, बड़े काफले अजमेर से आए पर मोइनुद्दीन ना आया। वादा किया था यार ने आऊंगा दिन ढले। वो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे ना, कव्वा खाने लगा आंखें तो कहने लगे कागा ये तन सारा ही खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मास, मेरे 2 नैन ना खाइयो, मैनू पिया मिलन दी आस। मैं कहा सारा खा जा, आंखें छोड़ दे। उसने कहा था मैं आऊंगा, इंतजार लंबा हो गया है पर मेरी उम्मीद तो नहीं ना टूटी। मगरिब की अजान हुई तो लोग कहने लगे लो जी अब बस हो गई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने अल्लाह अकबर कह के मगरिब की जमात जब मैदान में खड़ी की तो अपनी भी चीख निकल गई, आई नहीं। लेकिन जब नमाज का सलाम फेरा तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की 2 रकतें अभी बाकी थी। ख्वाजा साहब पीछे नमाज पढ़ रहे, सलाम फेरा और नमाज के बाद जब उठे ना तो ख्वाजा साहब के सीने के से सीना लगा। तो कहा हजरत जी मैं शहजादा था, आपने कहा था खुश्क रोटी खाना तो मैंने खुश्क ही खाई है, आपने कहा था फाके करना तो मैंने किए हैं, आपने कहा वतन वापस नहीं जाना तो मैं नहीं गया। हुजूर इस इम्तिहान का आपने बताया ही नहीं था, फिर मुझे बता जाते, अभी सफेद दाढ़ी से मैं जवाब देता फिरूं। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने झटका पीते हट, तू ज्यादा इज्जत वाला है कि यूसुफ ज्यादा इज्जत वाला था, तू ज्यादा मकाम वाला है कि आयशा ज्यादा मकाम वाली थी, चुप कर, ये कुछ सूफिया का तरीका है, चुप कर। यूसुफ गलती हो गई, मैं पहले नहीं रोया, तू मिला है तो रोया हो, मैं पहले नहीं तड़पा, मैंने शिकवा नहीं, तू मिला है, अपने ही को मिले तो दुख याद आते हैं ना। मैं चुप कर, जा सुल्तान से कह दे सवेरे नमाज के बाद अदालत लगा दे। सवेरे जब अदालत लगी ना तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब बाजू पकड़ा ख्वाजा कुतुब साहब का, निकले तो देखा लाइनें लगी हैं, मजमा लगा है, आंखों में आंसू आ गए। कहा हुजूर आप क्यों रोते हैं? फरमाया मेरा दिल था लोग मेरे कुतुब की शान देखने आए, ये कितने बदबख्त है, मेरे कुतुब की रुसवाई देखने आए।
कितने नालायक हैं, रुसवाई देखने इतने आए हैं, शान देखने आते ही नहीं। अल्लाह अकबर। जब मैदान लगा, ख्वाजा साहब पहुंचे, औरत को कहने लगी अल्लाह से डर जा, वक्त थोड़ा है, तू मर जाएगी। कहने लगी मुझे दास्ताने ना सुनाए। काजी साहब से कहने लगे काजी साहब आप हकीकत हाल से आगाह हैं, ख्याल करें। कहने लगे ख्वाजा साहब दलीलें ना दें, गवाह लाएं, वाज ना करें। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे गवाहों को बुलाओ। गवाह आए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने नजर, तुम हो मेरे कुतुब पर, मेरे कुतुब के जुर्म के गवाह। उनकी जुबानें कांपने लगी, हाथ कांपने लगे, मैं बोलते क्यों नहीं। जब उनकी नजरें झुकी तो बादशाह कहने लगा अगर अब तुमने गवाही ना दी तो तुम्हें मैं मुजरम बना के 80-80 कोड़े मारूंगा। कहने लगा जी देखता है जी, देखा है हमने तहज्जुद के वक्त। जब सब गवाहियां पूरी हो गई, औरत भी तड़प रही है, रो रही है, 2 महीने का बच्चा गोद में है। अब बोलिए बोलिए। उलमाए ज़वार भी खड़े हैं, हसद करने वाले जलने वाले भी खड़े हैं, हिंदू तो वैसे ही तालियां बजा रहे हैं। अजमेर का बूढ़ा, और ये आखिरी फेरा था ख्वाजा मोइनुद्दीन का दिल्ली में। उसके बाद ज़ाहिरन दोबारा नहीं आए। उठे लाठी टिकाते टिकाते और मैदान के अंदर जाके ना, बड़े मैदान में मजमा था, सर सजदे में रखा। कहने लगे या अल्लाह मैं हिंदुस्तान मर्जी से नहीं आया, तेरे रसूल का भेजा आया। फिर उठे और कहने लगे मौला तेरे नबी का फरमान है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे। अगर यूसुफ के लिए बच्चा बोल सकता है तो मेरे कुतुब के लिए भी बोलना चाहिए। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बोल सकता है तो मेरा कुतुबुद्दीन भी सच्चा है। इसके लिए फिर उठे, उस बीबी की तरफ बढ़े। लोग कहने लगे न जाने अब क्या होगा। जब अजमेर के बादशाह ने, अताए रसूल ने, इंदुल वली ने, इमामुल औलिया ने कपड़ा खींचा और कहने लगे ओ बच्चे तू तो जानता है ना तेरा बाप कौन है। 2 महीने का बच्चा। जब नाना बोला तो बीबी कहने लगी अब क्या कर रहे हो, बच्चे भी कभी बोले हैं। मैं बीबी चुप कर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मैं कमजोर रब का मानने वाला नहीं, कुदरतों वाले रब का मानने वाला हूँ। वो चाहे तो बच्चे भी बोलते हैं। कुरान कहता है हजरत ईसा बोले थे इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब। मरियम भी तो वली अल्लाह थी, वो नबी तो नहीं थी। अगर वली अल्लाह बनी इसराइल का हो बच्चा बोल सकता है, तो अगर वली अल्लाह मोहम्मद अरबी की उम्मत का हो तो बच्चा फिर भी बोल सकता है। यूं कपड़ा हटाया, बच्चा बोल। 2 महीने का बच्चा माँ की गोद में उठ के बैठ गया और बच्चा बोल के कहने लगा अस्सलामु अलैकुम या वलीउल्लाह। जब ये लफ्ज अदा किए तो नारे लगने लगे, लोग रोने लगे। बीबी बेहोश होके गिरी तो मानने लगे मुझे सलाम ना कर, मेरे कुतुब की बात बता। कहने लगा कसम है अल्लाह की इज्जत की, वो सामने मजमे जो सरदार बैठा है वो मेरा बाप है। कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, मेरा बाप तो वो बैठा है। ये काजी भी साजिश में शरीक है, कई मुसलमान खरीदे गए, ये गवाह खरीदे गए। जब गवाही हो गई, बच्चा ये लफ्ज कह के अल्लाह अकबर कहता हुआ फिर चुप कर गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब का बाजू पकड़ा, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने मजमे से बाहर निकले। लोग कहने लगे हुजूर आप कुछ बोलते नहीं। फरमाने लगे जिसने बोलना था वो बोल चुका है, जिसने बोलना था वो जो जादू, वो जो सर चढ़ के बोले। फरमाया तुमने फॉर्म पे नजर रखी और मैंने अल्लाह की कुदरत पे नजर रखी। तुमने इसके किरदार को जो जोड़ा और मैंने इसके किरदार को तामीर किया। हजरत सुल्तान शमसुद्दीन तमश भी पीछे दौड़े, कहा हुजूर कहाँ ले जा रहे हो? और मैं कुतुब मेरा है, मैं जुमैर साथ लेके जा रहा हूँ। अब मैंने अपना बच्चा तुम्हारे सुपुर्द, अब मेरे पास रहेगा। तुमने सताया है मेरी औलाद को, अब ये मेरे पास रहेगा, मैंने नहीं तुम्हें देना। लोग राहें बिछा के, नजरें बिछा के बैठ गए, पाँव में गिर गए। कहने लगे हुजूर हमारे लिए नहीं, रसूलुल्लाह के दीन के लिए, हमारे लिए नहीं, तामीर शरीयत के लिए, अदाए सुन्नत के लिए छोड़ जाइए। आजा साहब कहने लगे कुतुबुद्दीन जा, तुझे छोड़ के जाता हूँ, अब कयामत तक कोई तेरी रुसवाई की जरूरत नहीं कर सकेगा। अजीज याद रख, ना अफवाहों पे लगा करें, ना किसी बरादरी, किसी कौम, किसी शख्स के बारे में ऐसी बातें। यहाँ तो लोग गड़ के चीजें लाते, गड़ के चीजें लाते, और जिनकी हैं उनके पास बड़े दलाइल हैं अपनी सफाई पेश करने के लिए। जो गुरबा मसाकीन होते वो बेचारे अपनी इज्जत पर लगा हुआ दाग धो भी नहीं पाते। हम बड़ा लोगों पर धब्बा लगा के साबित कर गुजरते हैं और फिर सदियां गुजर जाती हैं।
मेरी गुर्बत ने किया मुझको ज़माने में बदनाम, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। अल्लाह का कुरान कहता है जब खबर पहुंचे तो तहकीक कर, ख्याल कर, उसके बाद फिर आगे उसको बयान कर। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे। आखिर दावान